امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس فائرنگ واقعے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور کا ہدف وہی تھے، تاہم اس واقعے کا ایران سے کوئی تعلق نہیں۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے پر وقت کارروائی کر کے ہزاروں افراد کی جانیں بچائیں۔ ٹرمپ کے مطابق حملہ آور نے تقریباً 50 گز دور سے فائرنگ کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پاگل افراد سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور اس نوعیت کے واقعات قابل قبول نہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنی تقریبات منسوخ نہیں کریں گے بلکہ 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہیں ہر قسم کے تشدد پر تشویش ہے اور وہ عام زندگی معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چین کے صوبے ہونان میں سینی ہیوی انڈسٹری کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے پاکستان کے صنعتی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی کو جدید بنانے کے لیے پاک چین تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ اس موقع پر کمپنی کے چیئرمین نے صدر کو جدید مینوفیکچرنگ سسٹمز اور 11 ارب ڈالر سے زائد سالانہ ریونیو پر بریفنگ دی۔ صدر نے تعمیراتی مشینری اور کلین انرجی کے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ہونان ٹی گروپ کا بھی معائنہ کیا اور زراعت خصوصاً چائے کی کاشت اور ویلیو ایڈیشن میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ یہ دورہ سی پیک کے تحت پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر زرداری بعد ازاں 28 اپریل سے 1 مئی تک ہونان کے شہر سانیہ میں قیام کریں گے۔ حکومت نے ٹرانزٹ آف گڈز آرڈر 2026 نافذ کرتے ہوئے پاکستان کے راستے ایران تک سامان کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق گوادر، کراچی اور تافتان کو ٹرانزٹ روٹس کے طور پر مختص کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ تیسرے ملک سے ایران جانے والا سامان اب پاکستان سے گزر سکے گا۔ گوادر بندرگاہ کو بھی باقاعدہ تجارتی حیثیت دے دی گئی ہے۔ ٹرانزٹ کارگو کے لیے مالی گارنٹی لازمی قرار دی گئی ہے، جبکہ FBR قوانین کے تحت کسٹمز کا مکمل طریقہ کار لاگو ہوگا۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی شام کے کونیترا کے دیہی علاقوں میں چھاپہ مار کر کارروائیاں کرتے ہوئے 2 مقامات پر عارضی چوکیاں قائم کر لی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 3 فوجی گاڑیوں پر مشتمل اسرائیلی دستہ شمالی کونیترا میں الکسرات روڈ کے ذریعے پیش قدمی کرتا ہوا داخل ہوا، جہاں ایک عارضی چوکی قائم کی گئی اور شہریوں کی تلاشی لی گئی۔ بعد ازاں ایک اور مقام پر بھی راہگیروں کی چیکنگ کی گئی۔ اسی دوران اسرائیلی فورسز المشرفہ گاؤں میں بھی داخل ہوئے اور وہاں بھی ایک چوکی قائم کرنے کے بعد واپس چلی گئیں۔ شامی حکام کی جانب سے اس دراندازی پر تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے لائسنسنگ نظام میں بڑی تبدیلی لاتے ہوئے اسلام آباد ٹریفک پولیس کا لائسنسنگ پروسیس مکمل طور پر پیپر لیس کر دیا ہے۔ انہوں نے اس نئے نظام کا باقاعدہ افتتاح کیا، جبکہ چیف ٹریفک آفیسر محمد سرفراز ورک اور دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ IG نے پیپر لیس کاؤنٹرز کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو سہولت فراہم کرنا اور وقت کے ضیاع کو کم کرنا ہے۔ نئے نظام کے تحت شہریوں کو کسی دستاویزات، فوٹو کاپی یا تصویر لانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور میڈیکل سے لے کر لائسنس کے اجراء تک تمام عمل ڈیجیٹل ہو چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد لائسنسنگ فیس کا نظام بھی مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، جبکہ اب شہری صرف شناختی کارڈ کے ذریعے لائسنس حاصل کر سکیں گے۔ پاکستان کا رواں مالی سال بھی ایران سے درآمدات پر انحصار برقرار رہے گا۔ ذرائع کے مطابق مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ایران سے درآمدات 78 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی، جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں یہ 76 کروڑ 50 لاکھ ڈالر تھیں۔ اس طرح درآمدات میں تقریباً 2% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے پر متفق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ مالی سال ایران سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا، جبکہ 2024-25 میں مجموعی درآمدات 1 ارب 22 کروڑ ڈالر سے زائد رہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیوں اور بینکنگ چینلز نہ ہونے کے باعث مسلسل 3 سال ایران کے لیے پاکستانی برآمدات صفر رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جائے گا، جو ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن منصوبہ ہوگا۔ اس میں فلم، TV
اینیمیشن اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولتیں ایک ہی جگہ فراہم کی جائیں گی، جبکہ وی ایف ایکس اور پوسٹ پروڈکشن کے لیے بیرون ملک انحصار کم کیا جائے گا۔ منصوبے میں جدید اسٹوڈیوز، ساؤنڈ سٹیج، پوسٹ پروڈکشن لیب، شوٹنگ سیٹس اور مرکزی جھیل بھی شامل ہوگی۔ بین الاقوامی ایونٹس کے لیے کنونشن ہال، میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم و میوزک اسکول بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور تخلیقی معیشت کو فروغ ملے گا۔ سلطان عمان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مسقط میں ملاقات ہوئی، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی پیش رفت اور ثالثی کی کوششوں پر تفصیلی مشاورت کی۔ بات چیت میں خطے میں امن کی بحالی اور کشیدگی میں کمی کے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فریقین نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور سفارتی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی امریکہ سے مذاکرات کے تناظر میں آج شام دوبارہ اسلام آباد آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ ایک بار پھر دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اس سے قبل وہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں کر کے مسقط روانہ ہوئے تھے۔ ابتدائی شیڈول کے مطابق انہیں مسقط سے ماسکو جانا تھا، تاہم اب وہ دوبارہ اسلام آباد آ کر بعد میں روس روانہ ہوں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور سفارتی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس میں فائرنگ کے واقعے نے سیکورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے تقریباً 8 گولیاں چلائیں، جس سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا، تاہم علاج کے بعد اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں ملزم کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں آیا، جس نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ایف بی آئی نے مشتبہ شخص کے گھر کو گھیرے میں لے کر سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل کے مطابق حملہ آور کا مقصد زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملزم نے تفتیش میں بتایا کہ اس کا اصل ہدف ڈونلڈ ٹرمپ تھے اور وہ ٹرمپ انتظامیہ کے حکام کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ سیکورٹی ادارے واقعے کی ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ منصوبہ بندی تھی یا انفرادی کارروائی۔ سیکورٹی فورسز نے نوشکی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے ٹارگیٹڈ آپریشن میں فتنۃ الہندوستان کے 5 اہم کمانڈرز کو ہلاک کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق خفیہ اطلاع پر نواحی علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے خودکار ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 5 کمانڈرز مارے گئے۔ فورسز نے ٹھکانہ مسمار کر کے بڑی مقدار میں اسلحہ، راکٹ لانچرز، بم، دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات برآمد کر لیے۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے۔ حیدرآباد کنگز مین نے ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 میں راولپنڈیز کو 108 رن سے شکست دے کر پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں راولپنڈیز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ حیدرآباد کنگز مین نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 244 رنز بنائے۔ گلین میکسویل نے 37 گیندوں پر 70 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی، جبکہ عثمان خان 54 اور کوشال پریرا 50 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کی ٹیم 17.1 اوورز میں 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ عثمان خواجہ 66 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے، تاہم کوئی اور کھلاڑی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ حیدرآباد کی جانب سے حنین شاہ نے 4 اور عاقب جاوید نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ اس نتیجے کے بعد حیدرآباد کنگز مین پلے آف میں پہنچ گئی، جبکہ دفاعی چیمپئن لاہور قلندر ایونٹ سے باہر ہو گئی۔